أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، ایمان میں اپنے جو توانائی بہت ہے، دل رحمت کونین کا شیدائی بہت ہے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، خوشبو جو بکھیری ہے گلے صلی علی نے، پھولوں کی مہک باغ میں شرمائی بہت ہے۔ کملی میں نظر آتے ہیں اس واسطے جبریل، صدیق مکرم کی ادا بھائی بہت ہے۔ طیبہ میں وہ بولیں تو صدا جاتی ہے میلوں، آواز عمر میں یہ توانائی بہت ہے۔ واللہ کے جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، واللہ کے جب دیکھی ہے قرآن کی صورت، عثمان غنی آپ کی یاد آئی بہت ہے۔ جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، جب نعرہ تکبیر لگایا ہے علی نے، خیبر کی زمین خوف سے تھرائی بہت ہے۔ تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، تحقیق کرو گے تو یقین بول اٹھے گا، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے، قرآن کی ہر بات میں سچائی بہت ہے۔ حضرات علماء کرام، معزز و محترم سامعین، بزرگوں، دوستوں، نوجوان دینی و ایمانی بھائیوں، ماؤں بہنوں، کافی دیر سے آپ حضرات اس دینی و اصلاحی جلسے میں تشریف فرما ہیں، اور علماء کرام کے ذریعے سے اور شعراء اسلام کے ذریعے سے آپ حضرات نے بہت سی اہم اور قیمتی باتیں سنی۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی مجھ سے پہلے بہت ہی اچھے انداز میں اور بہت ہی کام کے اشعار، ایک ایک شعر میں ہم سب کے لیے بہت سے پیغامات تھے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا بیان تھا، آپ کے کردار کا بیان تھا، آپ کے اخلاق کا بیان تھا۔ وہ ساری چیزیں تھیں جو سینکڑوں صفحات میں لکھی جائیں تو سینکڑوں صفحات بھی کافی نہ، اور گھنٹوں لوگ بیان کریں تو بات پوری نہ ہو۔ ایسی قیمتی باتیں آپ نے ناظم اشعار میں سنی، اور میرے بہت محبوب بھائی، اور یہ ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اس ضلع کی پوری ہندوستان میں اور باہر بھی نمائندگی کرتے ہیں جناب اشفاق بہرائچی صاحب۔ انہوں نے پہلے بھی پڑھا اور انشاءاللہ بھی پڑھیں گے۔ رات کافی ہو گئی ہے، اس لیے میں بہت لمبا بیان نہیں کروں گا، مختصر بات ہو، سمجھ میں آ جائے اور ایسے وقت میں ختم ہو جائے کہ آدمی سوتے ہوئے نہ سوئے۔ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا، ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا، تشنگی شرط ہے عاشقی کے لیے، تشنگی شرط ہے عاشقی کے لیے۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، اور وہ مسلمان ہو گئے تھے، مکے میں رہتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی تو یہ طے پایا تھا کہ اگر کوئی مکے کا شخص مسلمان ہو جائے گا تو اگر وہ مدینے جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا۔ یہ سنا ہوگا آپ نے، تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ کوئی اگر مکے کا شخص مسلمان ہو گیا، مدینے جائے گا تو واپس کرنا پڑے گا، اور مدینے میں اگر کوئی شخص اسلام سے پھر گیا اور مکے آ گیا تو ہم واپس نہیں کریں گے۔
یہ سخت شرط تھی، لیکن ہمارے آقا، ہمارے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم صلح اور امن و سلامتی کے پیغمبر تھے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس شرط کو قبول فرمایا تھا۔ ابھی اس مقام پر تھے جہاں پر شرائط لکھی جا رہی تھی، یعنی حدیبیہ میں، کہ ایک صحابی ابو بصیر ایمان لے کر آ گئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول میرے اوپر بہت ستم ڈھائے جا رہے ہیں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ مجھے مدینہ ساتھ میں لے چلیے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے چاہا کہ ان کو لے جائیں، لیکن لوگ آ گئے، کہا نہیں ہم ان کو مکے لے جائیں گے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مکے واپس کر دیا۔ پھر وہ مکے میں رہے، لیکن جب زیادہ ظلم و ستم ہوا، مدینے جا نہیں سکتے تھے، تو ایک الگ جگہ پر چلے گئے اور وہاں رہنے لگے۔ تفصیلات ہیں اس کی۔ ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس خود مکے والوں نے خط لکھا کہ آپ ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کو مدینے بلا لیجئے، اس لیے کہ یہ ابھی ہم سے رابطے میں نہیں ہیں، امن کے معاہدے میں داخل نہیں ہیں، یہ ہم سے جنگ کرتے ہیں، ہم پریشان ہیں، آپ بلا لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر کے نام خط لکھا، اپنے عاشق کے نام، سچے صحابی کے نام، جانثار کے نام، کہ تم مدینے آ جاؤ، اور ان کی یہی خواہش تھی کہ مدینے پہنچ جائے۔ ایک ایک سانس اسی آرزو اور اسی تمنا میں گزار رہے تھے کہ امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی زیارت ہو جائے، اس لیے کہ دیکھا ہے جب سے اس مہ کونین کا جمال، دیکھا ہے جب سے اس مہ کونین کا جمال، جچتا نہیں ہے کوئی بھی میری نگاہ۔ ایک ایک منٹ اس آرزو میں، اس امید میں گزار رہے تھے کہ کب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھے بلاتے۔ جس وقت قاصد خط لے کر پہنچا، ابو بصیر کے ہاتھ میں خط آیا، ابو بصیر اس خط کو پڑھ رہے ہیں، اور اسی وقت آخری سانس بھی آئی اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی پس منظر میں کسی شاعر نے کہا کہ ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا، ایک دیوانہ دنیا کو سمجھا گیا، تشنگی شرط ہے عاشقی کے لیے، تشنگی شرط ہے عاشقی کے لیے۔ اس لیے سوتے ہوئے جو بات سنی جاتی ہے، بسا اوقات کہنے والا کچھ کہہ رہا ہوتا ہے اور سننے والا کچھ سمجھ لیتا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی لیے شریعت نے طلاق کے معاملہ جو بہت نازک ہے، آپ جانتے ہیں کہ طلاق ایسی چیز ہے کہ اگر کسی نے اپنی بیوی کو تفریح اور مذاق میں بھی طلاق دی تو طلاق پڑ جاتی ہے۔ ارے پڑ جاتی کہ نہیں پڑ جاتی؟ کیوں؟ تمہاری زبان کی اہمیت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالو جو بے مقصد ہو۔ تمہاری بیوی بڑی قیمتی چیز ہے، تفریح میں بھی طلاق مت دو۔ لیکن شریعت نے کہا کہ اگر کسی نے سوتے میں طلاق دے دی تو معتبر نہیں۔ سوتے کی میں اگر طلاق دی تو اب سوچئے کہ جو طلاق مذاق میں پڑ جاتی ہے وہ نیند کی حالت میں نہیں پڑ رہی ہے۔ اب اگر ہم نیند کی حالت میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سنیں گے تو سیرت کا معاملہ بہت نازک ہے۔ با خدا دیوانہ باشد با محمد ہوشیار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم بہت ادب کے ساتھ اس مجلس میں، اس محفل میں بیٹھیں جس مجلس میں، جس محفل میں امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو۔ یہ جلوہ گہے ناز رسول عربی ہے، یہ جلوہ گہے ناز رسول عربی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے، پلکوں کا جھپکنا بھی یہاں بے ادبی ہے۔ امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معاملہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ دین اور شریعت کا حصہ۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک ادا میں ہمارے اور آپ کے لیے رہبری اور رہنمائی، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ، آپ کی ہر نظر ہر ادا معجزہ،
گفتگو معجزہ، تذکرہ معجزہ، بن گئی آپ کی ہر ادا معجزہ، معجزہ آپ کا ہر کلام اے نبی، السلام 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 اے نبی۔ میرے بھائیوں، تفصیل میں جانے کا وقت نہیں، لیکن اشارات میں آپ کو بڑی اہم بات بتا دوں۔ آپ جائیے گا، طے کیجئے گا، یوں ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو اپنا سچا پکا مذہب عطا فرما دیا، اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قیمتی دامن عطا فرما دیا۔ ہم بہت خوش نصیب ہیں۔ آج لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور اسلام پر کیچڑ اچھال دیتے ہیں۔ میں سب کو دعوت دے رہا ہوں کھلے طور پر کہ آپ ایک کاغذ لے لیجئے، ایک کاغذ لے لیجئے اور اس میں لکھیے ایک طرف وہ باتیں جو آپ کو اچھی لگتی ہیں اپنے طور پر۔ جس وقت آپ کے ہوش و حواس صحیح ہوں، جس وقت دماغ پوری طرح کام کر رہا ہو، آپ لکھیے جو باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں، جن باتوں کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ اچھی باتیں اور کام کی ہیں، اور دوسری طرف وہ لکھیے جو غلط باتیں آپ کو لگتی ہیں، جن سے معاشرہ خراب ہو رہتا ہو، جن سے گھر ٹوٹتا ہو، جن سے لوگوں میں عداوتیں بڑھتی ہوں، معاشرہ تباہ ہوتا ہو، وہ باتیں لکھیے۔ ایک طرف اچھی باتیں، دوسری طرف بری باتیں۔ انشاءاللہ جب آپ کسی عالم کے پاس لے کے پہنچیں گے تو جتنی باتیں آپ نے لکھی ہوں گی کہ اچھی ہونا چاہیے، وہ ہر بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہوگی کہ ایسا کرو، اور جتنی باتیں آپ لکھیں گے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ تمام باتیں وہ ہوں گی جن کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہو۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ یہ رسول تمہیں جو دے دے اسے لے لو، اور جس سے روک دے رک جاؤ۔ آپ بتائیے، آپ ہمیں بتائیے، آج ایک مثال میرے ذہن میں آ گئی۔ آج جگہ جگہ اس بات کے اوپر ترغیب دی جا رہی ہے کہ پانی کی حفاظت ہونا چاہیے، پانی کو بچانا چاہیے۔ ارے ہو رہا ہے کہ نہیں؟ بڑے بڑے اشتہارات کے ذریعے، بڑے بڑے پیغامات کے ذریعے۔ لیکن آپ کو معلوم ہے ہمارے مذہب کا حصہ ہے، ہمارے جز کا حصہ ہے وضو۔ وضو ایسی چیز ہے کہ اگر وضو نہیں ہے کوئی قرآن کو نہیں چھو سکتا، اگر وضو نہیں ہے کوئی سجدہ تلاوت نہیں کر سکتا، اگر وضو نہیں ہے کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ ہے بات کی نہیں ہے؟ وضو ایسی چیز۔ اور آپ پوچھئے علماء بیٹھے اور آپ خود جانتے ہیں کہ وضو میں جتنے پانی سے وضو ہو سکتا ہے، اگر اس سے زائد پانی استعمال کیا جا رہا ہے تو یہ اسراف ہے، یہ غلط ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اسراف کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، اور ایسے وضو کو فقہا نے لکھا ہے کہ یہ وضو مکروہ، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ ہے ہمارا دین، یہ ہے ہماری شریعت۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء تاجدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گزر رہے۔ ایک صحابی ہیں سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سعد جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے ہیں، اور یہ تیر اندازی کے بڑے ماہر ہیں۔ ایک موقع پر تیر اندازی کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑی عجیب بات فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یا سعد ارمی فداک بی و امی، اے سعد تیر چلاؤ، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ ساری دنیا کے مسلمان، ساری دنیا کے ایمان والے، اور مسلمان نہیں بلکہ شجر و حجر، درخت، دنیا کی مخلوقات سب کی سب آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتی ہیں اور اپنی جانثاری کا اظہار کرتی ہیں۔ سب اپنی جان اپنے ماں باپ کی جان آقا پر فدا کرتے ہیں، اور آقا حضرت سعد سے کہہ رہے ہیں سعد میرے ماں باپ تم پر قربان۔ یہ سعد ہیں، وضو کر رہے ہیں، آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گزر ہوا، آقا نے دیکھا کہ ضرورت سے زیادہ پانی استعمال کر رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا ما ھذا الصرف یا سعد، اے سعد یہ زیادہ پانی کیوں استعمال کر رہے ہو، یہ پانی میں اسراف کیسا؟ حضرت سعد کہتے ہیں افی الوضوء صرف، اے آقا وضو تو عبادت ہے، پانی سے وضو کرنا ہے،
کیا اگر زائد پانی وضو میں استعمال ہو جائے تو کیا یہ بھی اسراف ہے، یہ بھی گناہ ہے؟ آقا فرماتے نعم وَإِن كُنْتَ عَلَى نَهْرٍ جَارٍ، ہاں وضو میں بھی اگر ضرورت سے زائد پانی استعمال کر رہے ہو یہ اسراف ہے، اگرچہ نہر کے کنارے بیٹھ کر وضو کر رہے ہو جہاں پانی کی کمی نہیں، پانی کی قلت نہیں۔ آپ سمجھ رہے بات کی نہیں سمجھ رہے؟ جو مضمون میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، آپ پوری ایمانی قوت کے ساتھ، ایمانی غیرت کے ساتھ، حالات چاہے جیسے ہوں، ماحول چاہے جیسا ہو، آپ ڈنکے کی چوٹ پر علل اعلان یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ہماری دین اور شریعت میں کوئی ایسا کام نہیں ہے جو انسانیت کے خلاف ہو، عقل کے خلاف۔ اور یہ جو بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ آزما کر دیکھ لیجئے، جتنی اچھی باتیں آپ لکھیں گے وہ ساری کی ساری باتیں وہ ہوں گی جن کی اسلام دعوت دے رہا ہوگا، اور وہ ساری کی ساری بری باتیں جن سے آپ کا دل آپ کو روک رہا ہوگا، آپ کا ضمیر کہہ رہا ہوگا یہ غلط ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں وہ ہوں گی جن کو اسلام روک رہا ہوگا۔ اسی لیے اسلام کا نام دین فطرت، دین فطرت ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اب ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، بغیر ہماری کسی طلب کے ہمیں یہ دین عطا فرما دیا ہے، تو صبح سے لے کر شام تک، زندگی سے لے کر موت تک، ہر معاملے میں ہم یہ فکر کریں کہ اس سلسلے میں ہمارے نبی نے ہمیں کیا ہدایت دی۔ خالی ربیع الاول کے مہینے میں ایک جلسہ کر کے بات ختم نہ کرے، بلکہ جلسہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہماری ایمانی قوت میں اضافہ ہو، ہماری روحانیت میں اضافہ ہو، ہمارے شعور میں اضافہ ہو، ہماری معلومات میں اضافہ ہو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہو، اور ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر سکیں۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک ایک بات میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ، ایسی مثالی شخصیت اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو عطا فرمایا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا کہ ہو رشک صد آفتاب کوئی، کہ ہو غیرت ماہتاب کوئی، ہو رشک صد آفتاب کوئی، ہو غیرت ماہتاب کوئی، نہ لا سکا ہے نہ لا سکے گا میرے نبی کا جواب کوئی۔ سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے، سفر ستاروں کا کرنے والے سکون کی خاطر تڑپ رہے ہیں، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کو، اب ان کے کل کالجوں کو دے دے نبی کا بخشا نصاب کوئی۔ ہم اور آپ دائی قوم ہیں، ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری عطا فرمائی ہے کہ ہم اچھائیوں کا لوگوں کو حکم دیں، برائیوں سے روکے، اپنی زبان سے بھی، اپنے اخلاق سے بھی، اپنے کردار سے بھی ہم دوسروں کو یہ سمجھائیں اور بتائیں کہ دیکھو سچا مسلمان ایسا ہو۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آج ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ایک طرح سے بغاوت کر رہے ہیں۔ مجھے یاد آیا، میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں جو ہماری اور آپ کی بھی عادت بن چکی ہے ایک طرح سے۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب مدظل العالی، بہت بڑے عالم، ان کا واقعہ انہوں نے لکھا بھی اپنی کتاب میں۔ ایک مرتبہ وہ سفر کر رہے تھے جہاز سے، اتفاق کی بات کہ ان کے پاس میں جو صاحب تھے وہ بھی مسلمان تھے، لیکن دنیاوی تعلیمات تو بہت تھی، لیکن آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے جو محبت ہونا چاہیے، لازوال محبت، جو عشق ہونا چاہیے، اور جو صحیح معنوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جانثاری ہونی چاہیے، اس سے محروم تھے۔ بڑی بڑی باتیں کرتے تھے، حضرت کے بغل میں بیٹھے ہوئے اسلام سے متعلق بڑی بڑی باتیں ہو رہی تھی، اتنے میں کھانا آ گیا جہاز میں۔ اب انہوں نے کیا کیا، بائیں ہاتھ سے کاٹا اور بائیں ہاتھ سے کھانا شروع کیا۔ ہماری بہنیں سنیں اور بھائی بھی سنیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن بہت اہم باتیں۔ ان باتوں سے ہمارے دل میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پیدا ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے برکتوں کے فیصلے ہوں گے۔ بظاہر چھوٹی سی بات ہے دائیں ہاتھ سے کھانا کھانا، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت ہے جس سنت پر عمل کر کے ہم برکتوں سے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمتوں سے آراستہ ہو سکتے ہیں۔ وہ صاحب بائیں ہاتھ سے کھانے لگے تو مفتی صاحب نے ان کو ٹوکا اور کہا ماشاء اللہ آپ مسلمان ہیں اور پڑھے لکھے سمجھدار ہیں، آپ کو تو معلوم ہوگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھایا جائے، بائیں ہاتھ سے نہ کھایا جائے۔ جب مفتی صاحب نے ان کو ٹوکا تو ان کے مرچیں لگی بہت، بجائے اس کے کہ عمل کرتے، منہ زور صاحب تھے بحث کرنے والے، کہنے لگے مولانا صاحب آپ لوگوں نے مسلمانوں کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رکھا ہے کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے یہ کام کرو اور اس طرح چلو اور یہ پہنو اور اس طرح اٹھو اور اس طرح بیٹھو، ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھا رکھا ہے جس کی وجہ سے آج مسلمان ترقیات سے محروم ہو گیا، اسی وجہ سے مسلمان پیچھے ہو گیا۔ جب انہوں نے اتنی بڑی بات کہی تو مفتی صاحب نے ان سے فرمایا کہ جناب آپ تو بہت دنوں سے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوں گے، یہ اتفاق تو ہے نہیں، بہت دنوں سے کھا رہے ہوں گے، ذرا مجھے یہ بتائیے کہ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے کی وجہ سے آپ کو کون سے مرتبے مل گئے اور کون سی ترقیات ہو گئی؟ کیا بائیں ہاتھ سے کھانا کھا کر عزتیں اور رفتیں اور ترقیاں مل جائیں گی؟ آپ ہمیں وہ سمجھا دیجئے۔ جس ہاتھ سے نجاست دھوئی جاتی ہے جو بایاں ہاتھ ہے، اس سے کہا گیا کہ جو کام بائیں ہاتھ سے کیے جاتے ہیں وہ بائیں ہاتھ سے کرو اور اچھے کام جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرو، اس میں کون سی برائی ہے؟ ہر عقل والا، جیسا کہ میں نے کہا کہ اگر سمجھدار ہوگا، عقل والا ہوگا تو ایک طرف اچھی باتیں لکھے گا، ایک طرف بری باتیں لکھے گا۔ ہر وہ اچھی بات جس کو اس کی عقل کہہ رہی ہوگی اس کی اسلام نے اور شریعت نے ہدایت دی۔ اب بتائیے بائیں ہاتھ سے غلاظت دھوئی جاتی ہے نہیں دھوئی جاتی؟ اگر دونوں ہاتھ ہیں استنجا کیا جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے عقل کس ہاتھ سے کھانے کے لیے کہہ رہی ہے؟ دائیں ہاتھ سے کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی؟ ارے کہہ رہی کہ نہیں کہہ رہی؟ اور شریعت نے بھی یہی کہا کہ دائیں ہاتھ سے کہو۔ تو مفتی صاحب نے پوچھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا کر کون سے مرتبے مل گئے، کون سی عہدے مل گئے، آپ ہمیں بتائیے۔ اب وہ چپ، کہتے ہیں ٹک ٹک دیدم دم نہ کشیدم، اب چپ، خاموش، کوئی جواب نہیں۔ جب کوئی جواب نہیں تو مفتی صاحب نے ان کو ایک پتے کی بات سمجھائی۔ مفتی صاحب نے کہا دیکھو بھائی صاف طریقے سے سن لو، ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل اور رہنما امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جن باتوں کا کرنے کے لیے حکم دیا ہے ان کو کرنے اور جن باتوں سے روکا ان سے رکنے میں ہماری عزت، ہماری ترقی ہے۔ فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، فضول جان کے گل کر دیا ہے جن چراغوں کو، وہی چراغ چلاؤ تو روشنی ہوگی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک بات پر عمل کرنا ہوگا اگر ترقی چاہتے ہو۔ نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، نجات کی طلب ہے تو مدینۃ النبی چلو، یہ ایک راہ چھوڑ کر ہر ایک راہ بند، یہی وہ راستہ ہے جو کھلا ہوا ہے اور جو کامیابی کی طرف لے جانے والا ہے۔ جب مفتی صاحب نے اس طرح سمجھائی بات تو انہوں نے ایک اعتراض کر دیا، اور وہ اعتراض ہمارے نوجوان بھی کرتے ہیں، سن لیں۔ وہ اعتراض کیا کیا؟ کہا مفتی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے میں کامیابی ہے، عزت، ترقی ہے۔ آپ ذرا ہمیں بتائیے کہ یہود، یہ نصارہ، یہ لامذہب لوگ، یہ دوسرے مذہب والے، ان میں بہت سے ایسے ہیں جو حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات عالیہ پر کیچڑ اچھالتے ہیں، اور یہ تو بہت کامیاب ہے، یہ تو خوشحال ہے، بڑی عزت ملی ہوئی ہے، بڑے ترقی ملی ہوئی ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کے باوجود ان کو عزت ملی، ترقی ملی ہے۔ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے عزت وابستہ ہے، ان کی سنتوں سے عزت وابستہ ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں جو ان کے گستاخ ہے وہ کامیاب ہے۔ ارے اعتراض سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ حضرت مفتی صاحب کے سامنے جب انہوں نے یہ اعتراض رکھا تو مفتی صاحب نے بجائے اس کے کہ بڑی لمبی چوڑی تقریر کرتے ان کو ایک واقعے سے سمجھا۔ مفتی صاحب نے کہا بھائی تم نے مسلمان کی کامیابی اور غیر مسلم کی کامیابی، یہود و نصارہ کی کامیابی، دونوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھا، اس لیے نتیجہ غلط ہے۔
مسلمان کی کامیابی اور مسلمان کی عزت خالی دنیا کی نہیں، وہ آخرت بھی دیکھتا ہے۔ تم نے دونوں کو ایک پلے میں رکھا، اس لیے نتیجہ غلط آیا۔ اور پھر مفتی صاحب نے ایک واقعے سے بات سمجھی، کہا دیکھو ایک گاؤں میں، ایک علاقے میں ایک شخص درخت پہ چڑھ گیا، چڑھنا آتا نہیں تھا، دھیرے دھیرے کیا اور چڑھتے چڑھتے چلا گیا، اوپر پہنچ گیا۔ کہتے ہیں درخت پہ چڑھنا آسان ہے لیکن اترنا مشکل۔ نو سکھیا تھا، چڑھ تو گیا لیکن اب جب اتنے اوپر پہنچ گیا تو اب نیچے اترتے ہوئے دم نکلنے لگا اس کا۔ اب سوچ رہا ہے کیسے اترے، اب کپ کپا رہا، ڈر رہا ہے، چیخنے لگا، چلانے لگا، اتارو اتارو۔ کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، نیچے آ گئے۔ اب کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیسے اتارا جائے، لوگ سوچ رہے کیسے اتارے۔ اتنے میں پہلے علاقے میں ہوتے تھے لال بجکڑ، جن کو آج کل کی زبان میں بچے شیخ چلی کہتے ہیں۔ کہیں سے لال بجکڑ صاحب ٹہلتے ہوئے آ گئے۔ اب وہ آ گئے اور انہوں نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ لوگوں نے کہا وہ صاحب اوپر جو چڑھے ہوئے ہیں ان کو اتارنا ہے۔ ارے تم لوگ خام خواہ پریشان ہو، میں اتارے دیتا ہوں، جاؤ رسی لے آؤ۔ اب خوب لمبی رسی آ گئی۔ اب انہوں نے کہا اس کو پکڑاؤ۔ اب لوگوں نے پھینکی رسی، کئی مرتبہ کی کوشش کے بعد بالآخر وہ رسی پہنچ گئی، اس نے پکڑ لی۔ اب اس سے کہا تم اپنی کمر میں زور سے اس کو باندھ لو۔ اس نے زور سے باندھ لیا۔ اب نیچے والوں سے کہا کہ اس کو کھینچ لو۔ اب نیچے والوں نے جو کھینچا تو تڑ سے وہ گرا اور سر پھٹا اور دم نکل گیا اس کا، ختم۔ اب لوگ کہنے لگے رہے یہ تم نے کیا کیا، اچھا خاصا آدمی تھا، اس کو کاہے مار دیا؟ تو بڑی سادگی اور معصومیت سے کہتے ہیں میں نے نہیں مارا، میری ترکیب میں کوئی خامی نہیں ہے، اس کی تقدیر میں موت لکھی تھی اس لیے مر گیا، اس کی موت لکھی تھی اس لیے مر گیا، میں نے تھوڑی نہ مارا۔ میں نے نہ جانے کتنے لوگوں کو اسی ترکیب سے بچا لیا، نہ جانے کتنے لوگ کنویں میں گرے اور میں نے رسی لٹکائی اور انہوں نے اپنی کمر میں باندھا اور میں نے کھینچا اور وہ عافیت سے نکلا ہے زندہ سلامت۔ میں نے اس ترکیب سے بہت سے لوگوں کی جان بچائی۔ تو لوگ کہنے لگے ہو اب سمجھ میں آئی بات، تم نے اوپر چڑھے ہوئے اور نیچے گرے ہوئے دونوں کو ترازو کے ایک پلے میں رکھ کے تول دیا، اس لیے اس کی موت۔ ارے نیچے گرے ہوئے کے لیے الگ فارمولا ہے، اوپر چڑھے ہوئے کے لیے الگ فارمولا ہے، تم نے ایک ہی دوا دونوں کو دے دی اس لیے مر گئے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، بالکل یہی معاملہ ہمارا اور آپ۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہم نے اقرار کیا ہے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وفادار رہیں۔ اب اگر ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹیں گے تو ہماری پکڑ ہو جائے گی دنیا میں، دوسروں کو ڈھیل مل جائے گی۔ جس کو ہو جان و دل عزیز میری گلی میں آئے کیوں۔ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی وابستگی کا اظہار کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کو قبول کر لیا تو یاد رکھو اب ہمیں اور آپ کو ان کی ہدایات پر عمل کرنا پڑے گا۔ جیسے ہمارا ملک ہے، بہت پیارا ملک ہے، اس کا ایک سنویدھان ہے، ایک قانون ہے۔ اگر دوسرے ملک میں رہنے والا اس قانون کو نہ مانے کوئی بات نہیں، نہ مانو، اس کو چھوٹ مل جائے گی، لیکن اس ملک کا کوئی باشندہ اگر یہ کہے کہ ہم اس ملک میں رہیں گے لیکن ہم اس ملک کے قانون پر عمل نہیں کریں گے تو اس کو سخت ترین سزا دی جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ہمارا اور آپ کا ہے کہ ہم نے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا طوق اپنی گردن میں ڈال لیا ہے۔ اب اگر ہم ادھر ادھر ہٹیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی اور پکڑ آ رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس لیے ہم کو اور آپ کو چاہیے کہ ہم امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، اللہ نے ان کو کیسی عزتیں دی، کیسی عزتیں دی، ایسی عزتیں کہ پہاڑ پر ان کی حکومت، دریاؤں پر ان کی حکومت، جنگل کے بے زبان جانوروں پر ان کی حکومت، فضاؤں پر ان کی حکومت، سب پر ان کی حکومت۔ کیوں؟ نبی کے سچے دین پر عمل کرنے والے۔
میں ایک مثال چھوٹی سی دے دوں کیسے آپ کہے جوش میں کہے گے دریاؤں پر، فضاؤں پر، ہواؤں پر، سب پر حکومت میں ایک چھوٹی سی مثال دوں. دریائے نیل، مصر میں جو دریا ہے دریائے نیل، تاریخ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے دریائے نیل سوکھ جایا کرتے تھا. آپ پوچھ لیجیے گا کسی سے، اگر میری بات پہ یقین ہو، کسی سائنٹسٹ سے پوچھ لیجیے، کسی ماہر تاریخ سے پوچھ لیجیے گا، دریائے نیل سوکھ جایا کرتا تھا. اور اس میں پھر کیا ہوتا کہ وہاں کی ایک رسم تھی، ایک پرتھا تھی کہ کوئی خوبصورت نوجوان لڑکی دریا میں اتار دی جاتی تھی زیورات پہنا کر. جب وہ اتاری جاتی تو اس کے کچھ عرصے کے بعد دریائے نیل جاری ہو جاتا. یہ 2 سال 4 سال کے بعد ایسے واقعہ ہوتا تھا. جب مسلمانوں کی وہاں حکومت قائم ہو گئی، حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ گورنر بنا کر بھیجے گئے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور حکومت تھا. دریا خشک ہو گئی. اب وہاں کا جو ایک قبیلہ تھا جس کی باری تھی اپنی لڑکی کو پیش کرنے کی، اس نے چار و ناچار ایک خوبصورت لڑکی تیار کی اور زیورات وغیرہ پہنا کر آراستہ کیا، دلہن بنایا. قریب تھا کہ اس کو دریا میں اتارا جاتا. حضرت عمرو بن العاص کو جب یہ معلوم ہوا تو کہا ابھی رک جاؤ، ہم اپنے امیر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس خط لکھ کر مشورہ کریں گے، جیسا وہ حکم دیں گے اس کے مطابق فیصلہ ہو. روک دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساری صورتحال سے آگاہ کیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا. وہ خط موجود ہے. دریائے نیل کے نام خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر بن الخطاب کا دریائے نیل کے نام. اے دریا، اگر تو اپنے طور پر جاری ہوتی ہے اور اپنے طور پر رکتی ہے مجھے تجھ سے کچھ نہیں کہنا، اور اگر تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتی ہے تو اللہ کے رسول کا غلام عمر بن الخطاب تجھے حکم دے دیتا ہے کہ فوراً جاری ہو. جب یہ خط پہنچا تو حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط دریا میں ڈالنے سے پہلے آس پاس کی جو آبادی تھی اس کو خالی کرایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر بن الخطاب کا خط دریا کے نام آیا ہے. اب دریا پہلے سے زیادہ طغیانی کے ساتھ بہے گی، اس لیے آس پاس کے لوگ یہاں سے خالی کر دیں جگہ، ہو سکتا ہے ان کے مکانات ڈوب جائیں. وہ خط ڈالا گیا. وہ تاریخ اور آج کی تاریخ ہے. پھر دریائے نیل خشک نہیں ہوا. دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے. دریائے نیل آج بھی بہتا ہے شان سے. اس کو عمر کے خط کی عبارت پہ ناز ہے. اس کو عمر کے خط کی عبارت پہ ناز ہے. وہ خوش ہے کہ مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام عمر بن الخطاب کا خط ملا. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آخری بات یہ ہے کہ ہم اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. ہمیں ہر حال میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنا چاہیے، جان کر سیکھ کر. آپ کو پتہ ہے میں صحابہ کی بات کر رہا تھا. صحابہ کا معاملہ کیا تھا؟ صحابہ کا معاملہ میں بتا کر بات ختم کروں. صحابہ کا معاملہ یہ تھا کہ ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایمان لاتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر، جب اسلام قبول کرتے تو ہم یہ بیعت کرتے کہ اے آقا ہم آپ کی بات مانیں گے، ہم آپ کی بات مانیں گے، اچھی لگے تو مانیں گے، بری لگے تو مانیں گے، تنگی میں ہوں گے تو مانیں گے، خوشحالی میں ہوں گے تو مانیں گے، غربت میں ہوں گے تو مانیں گے، خوش ترقیات میں ہوں گے تو مانیں گے. ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے. میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے. میرے زہد بادہ پرست میں یہی میں کدے کا نظام ہے. وہ عطا کریں تو حلال ہے، وہ نہ دے تو بادہ حرام. ہم ہر حال میں آپ کی بات مانیں گے. ایک صحابی ہے خوات ابن جبیر، جب مسلمان نہیں ہوئے اس وقت کی بات ہے، وہ جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے. جنگل میں اونٹ چرا رہے تھے. اتفاق سے کچھ حسین لڑکیاں گزری وہاں سے. دل مچل اٹھا کہ ان سے بات چیت کی جائے. مسلمان ہوئے نہیں تھے، ابھی بریک لگا نہیں تھا، ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا توق پڑا نہیں تھا گردن میں، بیڑیاں پڑی نہیں تھی، آزاد تھے. ان لڑکیوں کی طرف دل مائل ہو گیا. سوچا کہ ان سے بات چیت ہو. کیسے بات چیت ہو؟ اجنبی لڑکیاں. شیطان نے آئیڈیا ڈال دیا دل میں. کیا؟ انہوں نے وہ جو اونٹ کی رسیاں تھیں وہ توڑ کے تاڑ کے ادھر ادھر پھینک دی اور اونٹوں کو بھگا دیا.
اور ان لڑکیوں کے پاس آ کر کہا کہ ہمارے اونٹ رسی توڑا کر بھاگ گئے ہیں، ہمارے ساتھ رسی بٹوا لو تاکہ پھر ہم ان رسیوں سے اپنے اونٹوں کو قابو میں کر سکیں۔ اب وہاں رسی کی کوئی دکان تو تھی نہیں کہ لڑکیاں کہتی جاؤ خرید لو، کوئی بازار تو تھا نہیں۔ سادہ دن لڑکیاں بیٹھ گئیں، رسی بٹوانے لگی، بنوانے لگی۔ رسی بنی جا رہی ہے اور ان کا مقصد رسی بنوانا تھوڑی تھا، بات چیت کا موقع تلاش کرنا تھا۔ اب جب رسی بننے لگی تو بات چیت شروع ہو گئی، اب دھیرے دھیرے ہنسی مذاق شروع ہو گیا، کھیل کھلواڑ کی باتیں ہونے لگی، بڑا مزہ آ رہا ہے، یہی مقصد تھا۔ یہ سب ہو رہا تھا اتفاق سے، ادھر سے ہم سب کے آقا، ہم سب کے مولا، امام الانبیاء، تاجدار مدینہ، عبداللہ کے یتیم، آمنہ کے لال، فخر موجودات، سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گزر ہوا۔ آقا نے ایک نگاہ خوات پر ڈالا، ادھر آقا کی نگاہ پڑی، ادھر دل کی دنیا بدل گئی۔ اللہ رے انقلاب کے سب منکران حسن، اللہ رے انقلاب کے سب منکران حسن، آخر کشاں کشاں تیری محفل میں آ گئے۔ جس جرم کو بڑے مزے سے کر رہے تھے، آقا کی نگاہ پڑی، اس جرم سے طبیعت اچاٹ ہو گئی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر توبہ کر لیا اور سچے دل سے مسلمان ہو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے جانے لگے، اور پھر ایسا نبی سے وابستہ ہوئے کہ نبی کی خدمت میں بیٹھے رہتے، اٹھتے ہی نہیں تھے، جی چاہتا کہ یہیں بیٹھے رہیں، اب یہاں سے کہیں جائیں نہ، وہیں بیٹھے رہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے جاتے تو چلے جاتے اور پھر وہیں آ کر بیٹھ جاتے۔ عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، عشق کیا ہے پہلے دل لگا کے دیکھو، پھر ہماری حالت مسکرا کے دیکھو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے وابستہ ہو۔ جب بہت دن گزر گئے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اشارے میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا، اونٹ بھگانے والے واقعے۔ وہ سمجھتے تھے کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ نے علم دیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم دینے سے آقا جان گئے۔ آقا نے اشارے اشارے میں کہا، اے خوات، ما فعل بعیرک الشارد، تمہارے اس بھاگنے والے اونٹ کا کیا بنا؟ آقا نے اشارہ کیا کہ تمہیں جو گناہ میں مزے ملتے تھے، جو لڑکیوں کے ساتھ، نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مزے آتے تھے، ان کا کیا بنا؟ ما فعل بعیرک الشارد، کھل کر نہیں کہا، صرف اشارہ کیا، تمہارے اس بھاگنے والے اونٹ کا کیا بنا؟ قربان جاؤں ان صحابہ پر، نبی کے ساتھیوں پر، نبی کے جانثاروں پر، کہ نہ صرف اشارے کو سمجھ لیا بلکہ اشارے کو سمجھ کر اشارے ہی اشارے میں جواب بھی دے دیا۔ کہا آقا قیدہ الاسلام، ان جذبات کو، ان احساسات کو، ان خواہشات کو تو اسلام کی بیڑی پڑ گئی، اب تو دل یہ چاہتا ہے کہ آپ فرمائیں اور ہم عمل کریں، اب تو کچھ نہیں۔ اب تو دل کی کیفیت یہ ہے کہ بات چلے گی تو آپ کی چلے گی، سکہ چلے گا تو آپ کا چلے گا، اپنی خوشی خوشی نہیں، اپنا غم غم نہیں، آپ کی مرضی سب سے پہلے۔ ہجر میرے لیے اچھا نہ وصال اچھا ہے، ہجر میرے لیے اچھا نہ وصال اچھا ہے، آپ کی جس میں خوشی ہو وہی حال اچھا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے، اور پورے عالم میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو بتانے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لوگوں کو دلوں میں جو بدگمانیاں آ گئی ہیں، جو غلط لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر غلط باتیں سنا کر ان کو جو ادھوری اور ناقص باتیں معلوم ہوئی ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو صحیح اور سچی باتیں بتا کر ان کا ذہن صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔